السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر قریب آ رہی ہے تو اب لوگوں کو صدقہ فطر کے متعلق بہت سارے اشکالات آتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ چند مسائل صدقۃ الفطر کے بیان کر دیں۔ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ چاند دیکھ لیے شوال کا تو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن پہلے بھی صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے جمع کرنے کے لیے، جیسے بیت المال وغیرہ ہے نا، وہاں جمع کرنے کے لیے ایک دن پہلے دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو عام رکھا ہے کہ سب بھول جاتے ہیں، اس لیے جو ہے ایک دو دن پہلے ہی دے دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر جو بچہ ابھی پیدا ہوا آدھا گھنٹہ پہلے، اس سے لے کر جتنے لوگ زندہ ہیں اس گھر میں، سب کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا ہے۔ کون دے گا؟ یہ جو گھر کا بڑا آدمی ہوگا، باپ ہوگا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، بچیوں کا، سب کا صدقۃ الفطر دے گا۔ کتنا دے گا؟ 100 کا لفظ آتا ہے حدیث میں۔ 100 کتنا ہوتا ہے؟ بہت سارے اختلافات ہیں۔ 100 2.5 کلو ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے 3 کلو کے قریب بھی کہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 2.5 کلو سے زیادہ ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے نماز کو جانے سے پہلے۔ اگر نماز کو چلے گئے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیے، نماز سے واپس آنے کے بعد اگر دیں گے وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ صاحب یہ صدقۃ الفطر سے روزے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو غریب لوگ ہوتے ہیں، بھوک پیاسے رہتے ہیں، بھوکے پیاسے، ان کا بھی کھانا ہو جائے گا۔ اب عید کے بعد دے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے احتیاط کریں۔ اسی لیے میں نے کہا ایک دو دن پہلے دیتے بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب صدقۃ الفطر ایک ہی آدمی کو 7-8 آدمی دے دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب 8 آدمی دے تو اس کے پاس ہو گیا سمجھیے 20 کلو کے قریب۔ اب وہ بھی صدقۃ الفطر نکالے گا، روزہ رکھے تو بھی، روزہ نہیں رکھے تو بھی، وہ بھی صدقۃ الفطر نکالے گا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ صاحب 2.5 کلو ٹھیک ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ 1 کلو چاول دیے، اس کا تھوڑا سا گھی دیے، مسالہ دیے، فلاں دیے، اس طرح 1 کلو چاول دیے مثلا، اور باقی سب چیزیں خرید کے دیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس طرح تھا، کھجور بھی تھی، کشمش بھی تھی، اور سب جو بھی تھا، سب تھے نا، لیکن کسی صحابی نے ایسے نہیں کیا کہ 1 کلو کھجور دیے، پھر اس کا 1/2 کلو جو دیے، اور پھر 1 پاؤ کلو منقع دیے، ایسا نہیں تھا نا۔ اس لیے ایک ہی جنس دینا چاہیے۔ چاول ہے 2.5 کلو، گیہوں ہے 2.5 کلو، راگی ہے 2.5 کلو، جو تمہارے یہاں کھایا جاتا ہے وہ چاول آپ دیں، وہ گیہوں آپ دیں، وہ دانہ آپ دیں، غلہ دیں، تو اس طرح دینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس کا خیال کریں۔ روزہ ابھی بچہ پیدا ہوا، ابھی کہاں روزہ رکھا وہ، اس کے لیے 2 میں سے ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ روزے کی صفائی نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ روزہ ہی نہیں رکھا۔ البتہ غریبوں کا کھانا ہو جائے گا، اس میں وہ بچہ شریک ہو جائے گا، تو صدقۃ الفطر واجب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، اس لیے ہم کو بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں عیدگاہ جانے سے پہلے۔ عیدگاہ جانے کے لیے آداب ہیں، یہ ہے کہ سب آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کو جائے، اور وہاں بھی جب تک بیٹھا رہے گا
تکبیر پڑھتا رہے گا انفرادی طور پر، اپنی اپنی تکبیر پڑھتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی تکبیر پڑھے خاموش ہو جائے گا پھر سب لوگ مل کر تکبیر پڑھیں، ایک بدعت ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے. پھر گئے وہاں عید کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. عید کی نماز واجب ہے جماعت کے ساتھ، عید کی نماز واجب ہے جماعت کے ساتھ. اس لیے جو لوگ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اگر وہ عیدگاہ نہیں جا سکے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے تو ان کی عید کی نماز نہیں ہے، وہ گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے اکیلے، وہ تو جماعت کے ساتھ عید کی نماز. اس لیے ان کو چاہیے ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، نماز روزے کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اگر کوئی آدمی ہے گھر میں، بڑے آدمی ہیں، نماز پڑھانا جانتے ہیں، وہ البتہ اپنے گھر میں جو لوگ ہیں بوڑھے ہیں عورتیں ہیں ان کو نماز پڑھا سکتے گھر میں بھی، وہ ہو سکتا ہے، لیکن الگ الگ کوئی بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے. سب کو توفیق دے کہ صاحب و سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی، امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری.